حیابی کے لیے جو مومن مومنات جن حاجتوں کو لے کر اپنے دل میں یہاں اس فرش عزا پر آئے ہیں، اور دیگر تمام مومن مومنات جہاں جہاں جو عزاداری مشغول مصروف ہیں، ان کی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جو لوگ مخصوصاً عتبات مقدسہ کربلا اور نجف کی زیارتوں پر خصوصاً گئے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بلند آواز سے ایک دفعہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، توحید اور ارتقاء حیات انسانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں خالد نہاد میں بزم حسینی کے تحت منعقد کردہ مجالس میں ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے۔ یقیناً یہ بات واضح ہے کہ کما ہوا حق کو، جو گفتگو کا حق ہے، جو بحث کا حق ہے، وہ ان 10 دنوں میں پورا نہیں ہو سکتا۔ مختلف وجوہات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں۔ کون انسان، کون سننے والا، مومن اور مومنہ جو بھی یہاں موجود ہے، کس حد تک ان باتوں کو سمجھ رہا ہے یا سمجھ رہی ہے، وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، نہج البلاغہ کے خطبات ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں نئے افق اگر کھولے جا سکیں تو کھل جائیں، آپ تفکر کریں، تأمل کریں، سنیں، دیکھیں کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں کیا یہ قابل قبول ہے ان دلائل کی روشنی میں یا نہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ مواد مل سکے، وہ نکات، مضامین اور مطالب مل سکیں کہ جس کے ذریعے آپ یہ پہچان سکیں کہ جو عقائد، جن باتوں پر آپ کا ایمان ہے، آیا وہ صحیح ہیں بھی یا نہیں۔ تو ورنہ تقلیدی اور بلا دلیل عقیدے کا اختیار کر لینا، کسی بات کو مان لینا، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے مکتب تشیع میں۔ تقلید کی بھی اگر بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اپنی دلیل سے ماننا پڑے گا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں نے یہ بات پیش کی تھی اور یقیناً ذہنوں میں ہوگی، اور اس پر کسی حد تک ذرا قدر تفصیل سے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہ یہاں سے خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں گزشتہ تقاریر کا 5-10 جملوں میں، اور اس کے بعد گفتگو کو ہم اپنی آگے بڑھائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ دیکھیے، اردو زبان بہت خطرناک حد تک منہدم ہونے کی زد میں ہے۔ منہدم میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ دیکھیے، جب کوئی زبان بولنے والے اس زبان میں کسی دوسری زبان کے الفاظ، مثلا انگریزی کے الفاظ حد سے زیادہ استعمال کرنے لگیں، تو پھر اس زبان میں موجود الفاظ
کو وہ زبان کو بولنے والے، اس زبان کے ذریعے گفتگو کرنے والے آہستہ آہستہ وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو خیالات کے اظہار کا وسیلہ صرف الفاظ ہوتے ہیں. تو دیکھیے پھر وہ الفاظ ختم ہو جائیں گے، انگریزی کے الفاظ آ جائیں گے. یقیناً ایک غیر ملکی زبان کے، دوسرے معاشرے، دوسری تہذیب اور تمدن کے الفاظ جب آئیں گے تو کما ہوا حقہ، ان خیالات کا اظہار اچھے اور بہتر انداز میں نہیں ہو سکتا. اگر یہاں پر خالصتاً میں اردو کے الفاظ استعمال کروں تو بچے یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر ان کے مترادفات انگریزی الفاظ استعمال کیے جائیں تو زبان اپنی حقیقت اور ماہیت کو کھو دے گی. تو اسی لیے میں اکثر جو دوست احباب ملتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو اردو اچھی سکھائیے. اگر بچوں کی ماں مادری زبان بلوچی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، پاکستان میں بولی جانے والی کوئی بھی زبان ہے وہ زبان بھی سکھائیے بچے کو، مادری زبان، اور اردو بھی سکھائیے. کیوں؟ کیونکہ اگر بچہ اپنے ماں باپ کی بولنے والی زبان سیکھے گا، گجراتی بولتی ہے ماں، گجراتی سیکھے بڑی اچھی، پنجابی بولتی ہے پنجابی ضرور سیکھے، پشتو بولتی ہے اگر ماں تو پشتو سیکھے. کوئی بھی زبان پاکستان کی جو بولی جاتی ہے اگر اس کی ماں بولتی ہے تو بچے کو سیکھنی چاہیے اور بہت اچھی آنی چاہیے اردو کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ کیونکہ مادری زبان سیکھ کر وہ اپنے والدین کے ثقافتی ورثے سے تعلق کو برقرار رکھ سکتا ہے. اور اردو سیکھ کر، کیونکہ اردو میں ہمارا بہت بڑا علمی سرمایہ ہے. اب دیکھیے میر انیس اردو میں ہے، میر دبیر اردو میں ہے، جوش، جمیل مظہری، آل رضا، سیما بکبر آبادی، یہ سب اردو میں ہے. مرثیہ لکھنے والے اردو میں ہیں. اور مرثیے کی جب بات آئی تو آج کا وہ شاعر کہ جو واقعاً بڑے اچھوتے، بڑے نئے اور عجیب انداز سے موضوعات پر اشعار لکھ رہا ہے وہ بھی اردو میں ہے. تھوڑ پر بھی مرثیہ لکھا آج کے اس عظیم شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے. اذان پر لکھا، ہاتھ پر لکھا، طاقت پر لکھا. اذان مقتل کے نام سے مجموعہ شائع ہو چکا ہے. بڑا عجیب اور بڑا دل کو چھو لینے والا مجموعہ ہے یہ. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا اپنی ناقص رائے میں کہ وہ سلسلہ جو مرثیوں کا تھا جوش پر آ کے ختم ہو گیا، لیکن نہیں، ابھی سید الشہداء کی عطا برقرار ہے، عطا جاری و ساری ہے. مرثیہ لکھنے والے اتنے نئے، اتنے باریک بینی اور اتنے دقت نظری پر مبنی اور مشتمل مضامین لکھ سکتے ہیں. یقین کیجیے جب میں پڑھتا ہوں اس مجموعے کو تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں پڑھ رہا ہوں اس چیز کو. اتنے عالی مضامین. تو بہرحال دیکھیے اب میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ خالص ان الفاظ کو استعمال کیا جائے جو خیالات کو صحیح انداز سے پیش کر سکے، اظہار کر سکے. تو اگر کسی مقام پر اردو کسی حد تک مشکل ہو جاتی ہے تو آپ حضرات معاف کیجیے گا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آسان اور سیدھے سادے الفاظ بولنے کی کوشش کروں. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تمام کی تمام کائنات بجز خدا کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کے زیر اثر ہے، ان کے وجود کی برکتیں حاصل کر رہی ہے. اگر سمندر کی تہ میں موجود مچھلی ہے تو وہ بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں اسے رزق مل رہا ہے. اگر عرش الہی پر جبرائیل سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں تو انہیں بھی رزق سرکار ختمی مرتبت کی بدولت مل رہا ہے. یہ بات یہاں تک ہو چکی تھی. اب آئیے دیکھیے، اور اس کے بعد میں نے یہ نتیجہ دیا تھا کہ دیکھیے رسول میں اور ہم میں فرق کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمارے حوالے سے جو مکتب نہج البلاغہ سے تعلق رکھتا ہے، اصول کافی سے تعلق رکھتا ہے، پنجتن سے تعلق رکھتا ہے، اس مکتب فکر کے یہاں یہ گفتگو چھیڑنا کہ رسول ہم جیسا ہے یا نہیں نادانی کی علامت ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ہماری اظہر من الشمس ہے کہ رسول کی حقیقت کیا ہے، ہم عام انسانوں کی حقیقت کیا ہے. یہ مسئلہ اس لیے اظہار اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یقیناً جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہاں پر اٹھنے والے سوالات جب بچوں کے اور بچیوں کے کانوں میں پڑتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہم سے اور دیگر لوگوں سے آ کر، تو اس جواب کو دینے کے سلسلے میں یہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں. ورنہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ذکر رسول ہونا چاہیے. تو یہ بات کہ رسول ہم جیسا ہے یا نہیں، یہ بڑا پیش پاؤ افتادہ موضوع ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ رسول ہم سے کہیں
آگے ہے. تو تھوڑا سا اس گفتگو کو اور میں پھیلاؤں گا، اور آج قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ قرآن کریم اور رسول خدا میں کیا مماثلت اور مشابہت ہے. پروردگار عالم کی کیا صفت ہے جو پروردگار عالم نے اس صفت کو قرآن میں منتقل کیا الفاظوں کی صورت میں، اور وہ الفاظ نبی کریم پر اترے. گفتگو یقیناً خوش ہو جائے گی، لیکن بہرحال اب کیا کروں کہ اسی مرحلے پر رہ کر گفتگو کرنی ہے. اب قرآن تو نہ میں کوئی دوسرا نازل کر سکتا ہوں نہ نازل کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہوں. قرآن یہی ہے، آیات یہی ہے. تو دیکھیے حضرت امیر المومنین نے عجیب حدیث میں ارشاد فرمایا، لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يعلمون. خدا نے اپنی ذات کی جلوہ گری دکھلائی ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں. خدا نے اپنی ذات کی تجلی، اپنی ذات کی جلوہ گری دکھلائی ہے قرآن کریم میں، ولكنهم لا يعلمون. لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. یہ عام لوگ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرائت کرتے ہیں، لیکن خدا کی تجلی کا احساس نہیں کر سکتے، خدا کی جلوہ گری کا، خدا کی ذات کا احساس جو قرآن کریم میں معجزن ہے. قرآن کے ہر ہر لفظ میں، قرآن کی ہر ہر آیت میں پروردگار نے اپنی تجلی دکھلائی ہے، اپنی ذات کا جلوہ دکھلایا ہے. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے. اچھا کیسے دکھلائی پروردگار نے تجلی؟ دیکھیے سورہ مائدہ کی 48ویں آیت میں خدا نے عجیب انداز سے اعلان کیا. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، آئیے اس سے پہلے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت کو پڑھوں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری آیت کو پیش کروں، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے سورہ حشر کی آخری آیات سے، اور پھر دوبارہ ہمیں سورہ مائدہ کی طرف آنا ہے، اور پھر ہم قرآن اور رسول خدا کے بارے میں گفتگو کر کے آج ہماری گفتگو یہیں تک رہے گی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یہ کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. اچھا تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مولانا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا انسان، قرآن بھی یہی کہتا ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ رسول تو ہو گیا نا ہم جیسا. دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ کہف کی آخری آیت میں، قل انما انا بشر مثلکم، بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. لیکن فرق کیا ہے؟ اگر آیت یہیں پر آ کر رک جاتی اور آیت یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی تو ہم بھی اس عقیدے کو مان لیتے کہ رسول ہو بہو ہم جیسا. لیکن آیت نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک چیز کا اعلان کیا، ایک بات کا اعلان کیا کہ دیکھو ہوں تم جیسا انسان، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. اصل معذرت ما اقدر استطيع بالاردويه بس لا يفهمون. تو دیکھیے عزیزان گرامی، مسئلہ سارا یہ ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ پروردگار نے رسول کی صفت کو بتلایا کہ دیکھو یہ رسول ہے کیا، درست ہے، صحیح ہے کہ یہ تم جیسا انسان ہے. انما انا بشر مثلکم، یہ تم جیسا انسان ہے. لیکن دیکھو یاد رکھنا، کبھی انسان سمجھ کر دھوکہ نہ کھا جانا. یوحا الیہ، اس رسول پر وحی بھی ہوتی ہے. دیکھو مریم کے قصے کو جا کر پڑھو، ہم نے جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا مریم کے پاس، ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو بھیجا. لیکن یہ روح جب مریم کے پاس آئی، فرشتہ آیا، ملک آیا، روح الامین کہیے، روح القدس کہیے، کون سا فرشتہ تھا، حقیقت کیا تھی، مجھے اس چکر میں نہیں پڑنا ابھی. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں سورہ مریم میں اعلان ہوا فتمثل لها بشرا سویا، وہ جو ہم نے اپنی روح کو بھیجا تھا نا، وہ جو ہم نے اپنی روح کو مریم کے پاس بھیجا تھا، وہ مریم کے سامنے متمثل ہوا انسانی صورت میں. تو دیکھو یاد رکھنا، کبھی ظاہری صورت دیکھ کر باطنی صورت کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا. یہ پیغمبر اگر یہ کہے کہ انما انا بشر مثلکم، تو دیکھو یہ ظاہری صورت ہے، حقیقت اور باطن یہ ہے کہ یوحا الیہ، وہی مجھ پر آتی ہے.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. پس اب تم میں سے جو چاہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو دیکھو شرک نہ کرے اور عمل صالح کرے, عمل صالح کرے اور شرک نہ کرے. تو خبردار ظاہر کو دیکھ کر باطن کے بارے میں فیصلہ نہ کر لینا. میں نے پہلے اور دوسرے دن یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بھائی اسے تو غالب جیسا شاعر بھی سمجھ سکا کہ جو شاعر فلسفی انداز میں شعر کہہ کے چلا گیا ہے کواکب کچھ. اب میں پورا شعر نہیں پڑھوں گا. تو دیکھیے, اور ایک سیدھا سادہ ایسٹرونومی کا مسئلہ, علم حیات کا مسئلہ کہ واقع ہے کواکب کچھ. اب آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں ستاروں سے مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی سمجھ کی ذمہ داری میں نے نہیں لی اور نہ مجھے لینی ہے, ورنہ ہو سکتا ہے میں بھی پکڑا جاؤں. تو دیکھیے ہے کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. یہ کواکب اتنے اتنے ننھے منھے ستارے نظر آتے ہیں, لیکن ہر ستارہ زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہے. تو ہے کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. ظاہری صورت حال دیکھ کر باطن کے بارے میں فیصلہ مت کیجیے گا. حقیقت باطنی کے بارے میں حتمی فیصلہ مت سنائیے گا. اس پر وحی آتی ہے, اچھا تو وحی آتی ہے تو کیا کہ ہو گیا صاحب, وحی آئی تو اس پر وحی آتی ہے تو وحی آئی تو کیا ہو گیا. سورہ حشر کی آخری آیتوں میں پروردگار نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ وحی اگر جب آتی ہے نا. اب دیکھیے یہاں پر اس بات کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ جب پہلی وحی آئی سرکار ختمی مرتبت پر تو اخباروں میں کالمز آتے ہیں 27 رجب کو اور 27 رمضان کو مختلف شبوں میں جو مناسبت سے ہوتی ہیں اس میں آتے ہیں کالم. تو میں تو پہلے ہی عرض کر چکا پاکستان میں بڑے بڑے مسائل دیوار پر چوکنگ کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں, کچھ باقی جو رہ جاتے ہیں وہ اخبارات میں حل ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے اب کسی بیچارے انسان نے, مومن نے, مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, کافر ہے, اس کا تو گھر ہے, اس نے بیچارے نے سفیدی کروائی اپنے گھر کی دیوار پر, پلستر کروایا, نئی دیوار بالکل صاف ستھری. کسی منچلے کا دل میں جی میں کیا آیا وہ کوئی بھی نعرہ لکھ کے چلا گیا اس پہ. تو یہ تو پاکستان کا حال ہے. آپ اس ملک میں کیا بات کریں گے قرآن کی, کیا بات کریں گے اہل بیت کی, اور کیا گفتگو کریں گے معرفت کی. اس قوم کو تو بیچاری کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ بھائی لوگوں کی دیواریں خدا کے لیے خراب مت کیجیے. جو بلدیہ نے چورنگیاں بنوائی ہیں نئی نئی خوبصورت پتھر لگائیں اسے خراب مت کیجیے. جو جس کے جی میں نعرہ آیا دل کی بھڑاس بیچاری شہر کی دیواروں پہ نکلتی ہے. تو دیکھیے عزیزان گرامی, یوحا الیہ مجھ پر وحی ہوتی ہے. ابھی یہ لکھا جاتا ہے وحی کے بارے میں جب پہلی وحی آئی تو سرکار ختمی مرتبہ ایک دفعہ پریشان ہو گئے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئے, پاس آئے ان کے, اور آ کر کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو آپ لے کر گئے ان کے ورقہ ابن نوفل کے پاس. انہوں نے کہا پریشان مت ہو بھائی, دیکھو یہ فرشتہ ہے بھائی, یہ عجیب رسول ہے کہ جس پر وحی ہو رہی ہے وہ نہیں سمجھتا, ورقہ ابن نوفل سمجھتا ہے. بھائی عجیب, مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سلسلہ کہ جسے پیغام مل رہا ہے وہ نہ سمجھے اور کہ جو پادری ہو راہب ہو اس کی سمجھ میں آئے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ لکھنے والے اگر توجہ سے پڑھ لیتے نہج البلاغہ کے خطبے کو, کہ جو میں 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکا, وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ مِن لَدُنْ كَانَ فَطِيمًا. جب سے رسول خدا نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں بچپنے سے بھی بہت پہلے, ابھی رسول نے چلنا نہیں سیکھا تھا, ابھی گھٹنیوں چلنا نہیں سیکھا تھا, اس سے پہلے اس وقت خدا نے اپنے سب سے بڑے فرشتے کو رسول کے ساتھ تعینات کر دیا تھا. وَكَانَ يَسْلُكُ بِهِ طُرُقَ الْمَكَارِمِ, نیکیوں کے راستے کی وہ ہدایت دیتا تھا, وہ پیغام لاتا تھا خدا کی طرف سے. بھائی جو رسول ابھی گھٹنیوں کے بل نہ چل سکے اور وہ فرشتہ اسے پیغامات الہی دے, بھائی اس نبی کی, محمد مصطفیٰ کی دوستی فرشتوں سے بہت پرانی ہے. یہ نہ کہیے کہ پریشان ہو گئے, سمجھ میں نہیں آیا, وہ گئے تو پتہ لگا. عزیزان گرامی, یہ نبی وہ ہے کہ جسے تزکیہ نفس کرنا ہے, تعلیم کتاب دینی ہے, علم اور حکمت کی باتیں سنانی ہے. اس نبی کے درجے کو خدا کے لیے اتنا نہ گرائیے کہ ایک عیسائی راہب کا شاگرد بنا دیجئے. تو دیکھیے اب وہی آئی
سورہ حشر کی آخری آیات. کیا وحی آئی؟ وحی کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. یہ آیت آپ متعدد مرتبہ سن چکے، میں اس آیت پہ زیادہ رکوں گا نہیں، آپ کو آگے لے کے جاؤں گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. آیت آپ نے سنی، مختصر ترجمہ پیش کر کے آگے بڑھوں. دیکھو لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، پہاڑوں ترجمہ نہیں ہے، قرآن میں لفظ آیا جبل کا مفرد آیا ہے، واحد آیا ہے، جمع نہیں آئی ہے. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم خشیت خدا کی وجہ سے دیکھتے کہ وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن تو میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہے، میوزیمز میں رکھا ہوا ہے، عجائب گھروں میں رکھا ہوا ہے، مساجد میں ہے، امام بارگاہوں میں ہے، اسکول کالجز ہر جگہ ہے، ہر جگہ قرآن موجود ہے. چھوٹی سی میز پر، چھوٹی ننھی منی رحل پر، بڑی رحل پر. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. خدا کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بھائی ہمارے گھروں کی رحلیں صحیح و سالم، ہمارے گھروں کی میزیں صحیح و سالم پروردگار، تو کہہ رہا ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر میں نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہمارے گھر کی میزیں تک ریزہ ریزہ نہ ہوئی. رحل پہ رکھتے ہیں آپ قرآن کو، رحل کبھی ریزہ ریزہ نہیں ہوئی. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک قرآن کی حقیقت ہے. یہ ہماری روایات میں ملتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جب وحی آتی تھی تو سرکار ختمی مرتبہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ عالم غیب سے خبر آنے والی ہے، عالم غیب سے فرشتہ آنے والا ہے. سرکار ختمی مرتبہ اس کی تیاری میں مشغول ہیں. اب امور دنیا پہ کو انجام نہیں دے سکتے. اب پوری توجہ عالم قدس کی طرف ہے، عالم بالا کی طرف ہے، عالم غیب کی طرف ہے. اس کے حقائق کو جب دریافت کریں گے تو یہ رسول کی حالت میں ایک تغیر آ جاتا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. آیت الہی کا نزول ہے. اچھا کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حقیقت قرآن کو اب دیکھیے. یہ آیت، یہ بات آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، مجھے کہہ کر آگے بڑھنے دیجئے. قلب مصطفی کو دیکھیے، قلب مصطفیٰ کو دیکھیے کہ جو آیتوں کی، جن آیتوں کی حقیقت اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب توجہ کیجیے گا اس بات پہ. ایک شے کا لفظی وجود ہوتا ہے، ایک حقیقی وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ صاحب 10 درجے منفی 10 درجے 10 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس میں لے آؤں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ لفظی وجود ہے. لیکن اگر واقعی کراچی میں اس وقت منفی 10 درجے ہو جائے، زندگی معطل ہو کے رہ جائے گی. میں آپ سے کہوں آگ، آپ کہیں گے سن لیا مولانا آگ کیا مطلب ہے آگ؟ پھر آگے کہیے. میں کہوں نہیں بس آگ، کہیں گے میں سمجھ لیا آپ آگ کہنا چاہ رہے ہیں. آگ آتش، فائر. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی آگ کا مطلب آگ ہے. اچھا آگ جلا کے دکھائی میں نے آپ کو؟ نہیں، وہ آگ کا حقیقی وجود ہے. اگر وہ آگ جس کا لفظ آپ نے استعمال کیا، جس لفظ کو، وہ یہاں پر آ جائے تو گرمی لگے گی. جو جتنا نزدیک ہوگا اسے اتنی گرمی لگے گی، جو بالکل نزدیک ہوگا اسے پسینہ بہے گا، جو بالکل آگ میں ہوگا وہ جل جائے گا. یہ حقیقت کی خصوصیت ہے اور یہ لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ میں وہ خصوصیات کما ہوا حقہ نہیں ہو سکتی جو حقیقت میں ہو سکتی ہیں. تو پروردگار جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھو ہم اس فرشتے کو، جبرائیل کو اگر بھیجتے قرآن کی حقیقتوں کے ساتھ، قرآن کے ان لفظوں کا پڑھنا ثواب، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب، قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام. لیکن یہ الفاظ ہیں، اس کے لیے ظاہری طہارت چاہیے. عالم غیب سے قرآن کی حقیقتیں وصول کرنے کے لیے کوئی اور مرتبہ حیات چاہیے. تو دیکھیے
یہ حقیقت ہے قرآن کی کہ جو سرکار ختمی مرتبہ پر جب نازل ہوتی تھی تو سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، پسینہ نکلنے لگتا تھا، ایک عجیب حالت سرکار پر طاری ہو جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ سورہ ہجر میں فرمایا پروردگار عالم نے عجیب انداز سے دیکھو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے عالم غیب میں ہمارے پاس نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اگر پانی ہے یہ عالم غیب سے ہم نے اسے نازل کیا ہے، اگر پتھر ہے یہ عالم غیب سے آیا ہے، اگر درخت ہے یہ عالم غیب سے آئے ہیں، اگر جانور اور حیوانات ہیں یہ عالم غیب سے آئے ہیں. دنیا میں کوئی چیز تم ایسی نہیں دیکھو گے جو عالم غیب سے نہ آئی ہو. عالم غیب سے آئی ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہم عالم غیب سے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم عالم غیب سے جب چیزوں کو بھیجتے ہیں تو کس انداز سے بھیجتے ہیں؟ ہم بھیجتے ہیں بقدر معلوم، ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ. بہت تھکار ہونے آج آپ کو دیکھیے بارش آتی ہے نا، بارش آتی ہے کس انداز سے آتی ہے؟ بقدر معلوم آتی ہے. کیا مطلب؟ قطروں کی صورت میں ٹپک ٹپک کے آتی ہے. اچھا خدا کی قدرت نہیں کہ بارش کو آبشار کی طرح برسا دے؟ بھائی بالکل خدا کی قدرت ہے. تو مقدار معلوم میں ایک مخصوص اور معین مقدار میں نازل کرتا ہے بارش کو قطروں کی صورت میں، تاکہ آپ کے لیے رحمت بنے. اگر آبشار کی صورت میں گرتی تو جہاں گرتی میں تباہی پھیلا دیتی. وما منزلہ الا بقدر معلوم. تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر چیز خزانہ غیب میں ہے. سرکار محمد مصطفیٰ کی حقیقت عالم غیب میں، امیر المومنین کی حقیقت عالم غیب میں، قرآن کی حقیقت عالم غیب میں، آیات کی حقیقت عالم غیب میں، سیدہ نساء عالمین کی حقیقت عالم غیب میں، امام حسن امام حسین کی حقیقت عالم غیب میں، خدا کی ہر مخلوق کی حقیقت عالم غیب میں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. لیکن ہم ہر چیز کو اس دنیا میں جب بھیجتے ہیں تو اس کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ بھیجتے ہیں. زیادہ نہیں بھیجتے، اس سے کم نہیں بھیجتے. اچھا سرکار محمد مصطفیٰ کی حقیقت کو اس انداز سے بھیجا گیا. کہ ان کی یہ حقیقت تو دیکھیے ہم ہر انداز سے بھیجتے ہیں. اب محمد مصطفیٰ کی، امیر المومنین کی یہ حقیقت جو دنیا میں آئی، ایک حقیقت قبر میں ظاہر ہوگی، ایک حقیقت پل صراط پر ظاہر ہوگی، ایک حقیقت تقسیم بہشت و جہنم کے وقت ظاہر ہوگی، موت کے وقت حقیقت یہ ظاہر ہوگی امیر المومنین کی کہ دیکھو یا ہار حمدان من یمت یرانی. مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص بھی مرے گا وہ مجھے دیکھ کر مرے گا. بھائی اس وقت جب امیر المومنین ظاہری حیات رکھتے تھے، ایک انداز سے خدا نے اپنی اس آیات کو بھیجا. میں نے کل دیکھیے اب ہر وقت تو میں ہمیشہ تمام آیات اور احادیث دہرا نہیں سکتا. یاد ہے نا مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ دیکھو ما عند اللہ اعظم خبر منی، خدا کی بارگاہ میں نہ مجھ سے بڑی کوئی خبر ہے نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے. تو بھائی ہر چیز خدا کی آیتیں عالم غیب میں ہے. خدا اپنی آیتوں کو جب ظاہری صورت میں بھیجتا ہے، ایک خاص صورت میں بھیجتا ہے. تم نے علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا، تم نے ظلم بھی کیے، مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا مولا کائنات نے، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کے وجود کا تقاضا تھا کہ افق بشریت پر رہ کر اس زندگی کو گزارے. لیکن جب تمہیں موت آئے گی، مجھے موت آئے گی، ہر انسان کو جب موت آئے گی تو کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو اپنی موت کے وقت علی ابن ابی طالب کو نہ دیکھے. بس موت کے وقت علی ابن ابی طالب کو دیکھے گا، پھر قبر میں دیکھے گا، پھر پل صراط پر دیکھے گا، جنت اور جہنم کی تقسیم کے وقت دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب وہ آیت الہی ہے کہ پروردگار اسے ہر مرتبے پر مختلف انداز سے نازل کر رہا ہے، مختلف انداز سے نازل کر رہا ہے. اچھا تقسیم جنت اور جہنم کے وقت دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب جو آیت الہی ہے یہ کس انداز سے نزول ہو رہا ہے اس علی کا عالم غیب میں. ہے نا توجہ آپ کی؟ دیکھیے کبھی نزول علی ابن ابی طالب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے جو جو کی روٹی اور نمک کھاتا تھا اپنا پنجہ گڑایا دروازے میں جسے کئی آدمی مل کر کھولتے تھے، لیکن یہ خدا کی آیت کا نزول عجیب انداز سے ہے کہ پنجے گڑائے، کھینچا اور دروازہ خیبر اکھڑ کر ہاتھ میں آ گیا.
لکھا امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں مفاتیح الغیب میں کہ دیکھیے یہ ہوا کیا، یہ علی ابن ابی طالب نے وہ دروازہ کیسے اکھیڑ ڈالا کہ جسے کئی آدمی مل کر ہلاتے تھے اور چلاتے تھے. تو خود کہا جناب فخر الدین رازی نے کہ جب علی نے ارادہ کیا، سنیے گا، جب علی نے ارادہ کیا، بھائی دیکھیے توجہ کیجیے گا، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کوئی آیت ایسی ہوتی ہے کہ خدا ارادہ کرتا ہے نازل ہوتی ہے، اور کوئی حیات اس مرحلے پر ہوتی ہے، کوئی حیات اس مرحلے پر ہوتی ہے کہ جب جس چیز کا ارادہ کرے وہ طاقت اس کی ذات میں آ جاتی ہے، جس سطح پر آئے اپنے ارتقاء کو اس دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے. کہا کہ جناب فخر الدین رازی نے کہا کہ جب گڑائے نا پنجہ اپنا علی ابن ابی طالب نے، جب انگلیاں گڑائیں مولا کائنات نے دروازے خیبر میں، تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی روح نے ارتباط برقرار کیا پروردگار عالم کی روح سے، روح کلی عالم سے، ان بے انتہا طاقتوں سے. یہ روح پروردگار کہنا غلط ہے لیکن عبارت اب کوئی نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں کہ دیکھیے ایک دفعہ تعلق پیدا کیا اور علی ابن ابی طالب نے وہ دروازہ اکھیڑ کر خندق پر پل بنا ڈالا، اور مسلمان اس پل پر سے کہ جو علی ابن ابی طالب نے بنایا تھا چل کر قلعے میں داخل ہوئے. اور تاریخ طبری میں ایک بڑی عظیم الشان زبان سے، ایک بڑی محترم اور مجللہ صحابیہ کے منہ سے یہ الفاظ تاریخ طبری میں نقل کیے گئے کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا جب ملا جب خیبر فتح ہوا. اس وقت خیبر نہیں پڑھنا چاہتا، بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی. تو دیکھیے یہ مرحلہ حیات ہے. اب چلیے جناب جلال الدین سیوطی سے پوچھیے، صاحب تفسیر الدر المنثور، صاحب تفسیر در منصور، وہ اپنی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ عجیب روایت نقل کی عجیب انداز سے. دیکھیے وجود علی ابن ابی طالب کا نزول ہر مقام پر مختلف ہے یا نہیں ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی تقسیم کے وقت علی ابن ابی طالب پل صراط پر کھڑے ہو جائیں گے اور آتش جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ خذی ہے فإنہ عدوی وادعی ہے فإنہ شیعتی. آتش جہنم سے مخاطب ہو کر علی کہیں گے کہ اے نار جہنم، اسے چھوڑ دے، یہ میرا دوست ہے، اسے دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے. اس شعر کی آپ کو داد دوں گا اور بہت خوشی سے دوں گا، اور بہت اہم مسئلے کو آپ نے پتنی کس کا شعر ہے خدا جانتا ہے، آپ کا ہے کسی اچھا، تو بہت ہی بہترین انداز سے ایک مسئلے کو حل کیا کہ مظہر الہی امیر المومنین ہے، خدا نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا، اور جس شاعر کا یہ شعر ہے اس کی مغفرت کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے اور توفیق الہی نصیب شامل آلو. ایک مرتبہ صلوات دیجیے بلند آواز. مسئلہ صرف
صرف یہ ہے یہاں پر. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگیر تقسیم ہو رہی ہے. نگاہ علی ابن ابی طالب حقیقت شناس ہے. جو علی ابن ابی طالب کو حقیقتاً اپنا امام مانے گا اس کے لیے علی یہ کہیں گے. اب یہ شرائط کیا ہے علی ابن ابی طالب کو امام ماننے کی؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ سب مجھ سے بہتر انداز میں جانتے ہیں. کیوں احکامات علی ابن ابی طالب پر عمل کرنا ہوگا اس انداز سے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت صرف زبانی نعرے تک محدود نہ ہو بلکہ آپ کے دل میں ملکہ بن کر اتر جائے. ایک آپ کے روح کو, آپ کی روح کو, آپ کے نفس کو ملکہ حاصل ہو جائے محبت علی ابن ابی طالب کا, اور وہ فقط اور فقط اطاعت کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے. اب دیکھیے, کسی دوست نے, بچے نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ ایک مسئلہ یہاں تک بات آ گئی تو سن لیجئے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھیے, من قرأ القرآن, من قرأ القرآن وهو شاب مومن اختلط القرآن بلحمه ودمه, جو قرآن کی تلاوت کرے, جوان مومن, توجہ سے سنیے گا, جو جوان مومن ہو قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن اس کے گوشت میں اور خون میں رچ بس جاتا ہے. قرآن کی تلاوت اب بھائی کوئی رمضان میں کرتا ہے, صرف کوئی رمضان میں بھی نہیں کرتا. اگر پھنس گئے کسی احسال ثواب کی مجلس میں تو مجبوراً, لیکن اس کے لیے بھی لوگوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ صاحب بیٹھ کے چندے پڑھتے رہیے. وہ بھی قرآن کی تلاوت ہے, قل اللہ پڑھتے ہیں لوگ, لیکن دیکھیے دیکھ کر قرآن کو چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو ہر روز کوئی روز تم پر ایسا نہ گزرے کہ تم کم از کم قرآن کی 50 آیتیں نہ پڑھو. کم از کم قرآن کھول کر دیکھ ہی لو. اب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں چھٹے امام کہ قرآن اس کے گوشت میں اور خون میں رچ بس جائے گا؟ بھائی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی ہر نوجوان بچے اور بچی کو طلب اس بات کی ہے کہ وہ ولایت علی بن ابی طالب سے نزدیک ہو جائے, ولایت امیر المومنین سے نزدیک ہو جائے. تو بس چھٹے امام نے نسخہ بتا دیا کہ دیکھو تم ولایت سے نزدیک ہونا چاہتے ہو نا, جو جوان مومن ہوگا قرآن پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, مسلسل تلاوت کرے گا, قرآن اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے گا. قرآن اگر آپ کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے, اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, جو نوجوان بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, مومن ہیں, جوان مومن ہے, وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ بظاہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کے رگ و پے میں, ان کے گوشت میں اور ان کے خون میں محبت علی ابن ابی طالب اتر رہی ہے. یہ چھٹے امام کا وعدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اور یہاں تک بات آ گئی تو دیکھیے اب بچوں کے حوالے سے کہ دیکھیے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مالک اشتر تلوار چلا رہے ہیں, امیر المومنین کی جنگ کر رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں, جنگ صفین, میدان کارزار, گھمسان کا رن پڑا ہے اور کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. ایک میدان جنگ افراتفری, زبردست قسم کی جنگ, خطرناک, جسے لیلۃ الحریر کہا گیا. بڑی عظیم الشان جنگ, بڑی عجیب جنگ, جنگ صفین. کہا کہ مولا کتنے مارے آپ نے؟ کہا کہ بھائی اتنے. کہا کہ تم نے اتنے. کہا کہ بھائی مولا جتنے میں نے مارے اتنے آپ نے مارے, تعداد برابر ہو گئی, آج تو آقا اور مولا برابر ہو گئے. کہا کہ نہیں مالک اشتر, ایسا نہیں ہے, کیونکہ فرق ہے, تم نے بھی اتنے ہی مارے جتنے میں نے مارے. لیکن دیکھیے توجہ کیجیے گا, حیات کا مرحلہ ظاہری اور ہے, باطنی اور ہے. موت کا مرحلہ ظاہری اور ہے, باطنی اور ہے. مالک تو نے جو مارا نا, کسے مارا؟ جو تیری تلوار کے سامنے آ گیا تو نے اسے مار دیا. لیکن علی نے مارنے سے پہلے اس کی نسلوں میں دیکھا, کہیں کوئی علی کا کلمہ پڑھنے والا تو نہیں اس کی نسلوں میں. اللہ اکبر. یہ حیات علی ابن ابی طالب, یہ کیا نگاہ ہے علی ابن ابی طالب, یہ کیسے دیکھ لیا نسلوں کو. بھائی جس کی بصارت رسول کی بصارت ہو, وہ لمحے بھر میں قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو دیکھ لے گا. سنا واقعہ سنا آپ نے نا, واقعہ سنا. اب ذرا میری ایک تشریح اور تفسیر بھی سنتے جائیے. وہ بچہ یا بچی جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے, وہ بچہ, وہ اولاد جو دنیا میں نہیں آئی ہے, اپنے باپ کو, اپنے پردادا کو, پردادا کے بھی پردادا کو, اپنے جد امجد کو علی کی تلوار سے بچا کر لے گئی. وہ اولاد جو دنیا میں نہیں آئی ہے,
کیسے بچا کے لے گئی؟ کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب ایک حقیقت ہے، وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اس بچے کے ساتھ جو ولایت کی حقیقت ہے، علی اس حقیقت کو ابھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ محب علی ہوگا، علی کا ماننے والا ہوگا، شاید جنگ صفین کے 500 برس بعد پیدا ہو، شاید 600 برس بعد پیدا ہو، شاید 1000 برس بعد پیدا ہو، لیکن اپنے جد کو، اپنے پردادا کو، جو لفظ چاہیں آپ کہیے، اس کو بچا کر لے گیا مولا کائنات کی تلوار کے نیچے سے۔ یعنی اگر اولاد اچھی ہو، اگر اولاد نیک ہو اور آنے والی ہو، اپنے باپ کو علی کی تلوار سے بچا کر لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا، اب سمجھ میں آئی بات سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث کہ دیکھو باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے، کیونکہ اچھی تربیت رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے باپ کو موت آنے والی ہو سکتا ہے باپ کے رزق میں تنگی آنے والی ہو سکتا ہے باپ کو کوئی مشکل پیش آنے والی ہو سکتا ہے باپ کو زندگی میں مختلف صعوبتوں اور آلام کا سامنا کرنا ہو، لیکن اگر اولاد نیک ہوگی، اگر اولاد علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوگی، اگر اولاد کا عمل علی کے عمل کی طرح ہوگا، اگر اولاد کا دل علی کے دل کے ساتھ ہوگا، اگر اولاد کی روح امیر المومنین کی روح کے ساتھ ہوگی، تو یہ اپنے باپ کے لیے بڑی برکتوں کا باعث بنے گی۔ یہ ولایت علی بن ابی طالب کوئی معمولی شے نہیں ہے، بچا کر لے گئی، حتمی موت سے بچا کر لے گئی اپنے باپ کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت الہی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ دیکھو ہم کبھی قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کرتے، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یہ مثالیں ہیں، ہم مثالوں کے ذریعے بات کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں، لعلهم يتفكرون، تاکہ تم لوگ کاش عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، تفکر کرو کہ جو قرآن ایسا ہو پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ذرا سوچو قلب مصطفیٰ کی طاقت، وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ قرآن وہاں سے آ رہا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ قرآن اس خدا کے پاس سے آ رہا ہے جو مومن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مہیمن ہے۔ یہ مہیمن سے مجھے کام تھا جس کے لیے میں نے آپ کو اتنا تھکایا۔ مہیمن کے معنی کیا ہے؟ مہیمن کہتے کسے ہیں؟ مہیمن کا مطلب ہے رقیب۔ یہ رقیب اردو والا نہیں ہے، یعنی مراقب، یعنی کوئی مسلط ہے، بالا دستی جس چیز پر ہو اسے کہتے ہیں مہیمن۔ پروردگار اپنی ذات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ دیکھو مہیمن ہے یہ پروردگار۔ یعنی کیا مطلب مہیمن ہے؟ یعنی پروردگار کی ذات ہر شے پر بالا دستی رکھتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات پروردگار کی؟ اچھا، یہ پروردگار اس کی ذات ہر شے پر بالا دستی رکھتی ہے، کوئی ذات اس کے مقابلے میں آئے گی تہس نہس ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ یہ مہیمن ہے، بالا دستی ہے اس کے اوپر ہر چیز پر خدا کی۔ یہ پروردگار کی ذات، پروردگار نے اپنی ذات کو کیا کہا؟ مہیمن۔ اچھا چلیے سورہ مائدہ کی 48ویں آیت میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ دیکھیے توجہ کیجیے گا، پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب انزلنا الیک الکتاب، پروردگار ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب تجھ پر نازل کی، قرآن نازل کیا تجھ پر، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور وہ کتاب کہ جو ہمارے حبیب کے سامنے ہے، وہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب۔ قرآن ہر کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اب مجھے اس بحث میں نہیں جانا کہ یہاں کتاب
کیوں کہا گیا؟ کتب کیوں نہیں کہا گیا؟ تفسیری اس جھمیلے میں مجھے نہیں پڑھنا، میں آگے لے جانا چاہتا ہوں ذرا آپ کو. اس وقت میرا موضوع بحث یہ نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، حبیب ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی، اس کتاب کی جو تیرے سامنے ہے. وہ محیمنن، اور یہ کتاب بالا دست بھی ہے، بالا دستی رکھتی ہے ہر کتاب پر. یعنی پروردگار محیمن، قرآن محیمن، یعنی قرآن کی حیات ہر کتاب کی حیات پر مسلط اور بالا دستی رکھتی ہے. خدا کی حیات ہر چیز پر بالا دستی رکھتی ہے. تو بھائی اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جب خدا کی حیات ہر حیات پر بالا دستی رکھتی ہے، بلکہ حیات کہنا غلط ہے، خدا کی حیات ہر وجود و عدم پر احاطہ رکھتی ہے. قرآن ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، قرآن ہر چیز پر بالا دستی رکھتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، قرآن محیمن، خدا محیمن ہے. توجہ نہیں ہے بھائی. جب خدا بھی محیمن ہے، قرآن بھی محیمن ہے، تو یہ قرآن اس ہستی پر نازل ہوگا کہ جس کی زندگی کیا ہوگی. اب ذرا توجہ کیجیے گا، دوسری تیسری تقریر کا خلاصہ پیش کروں کہ دیکھیے جماداتی حیات، نباتاتی حیات، حیوانی حیات، انسانی حیات، یہ انسانی حیات ترقی کرتی ہے، پھر حیات رسول اکرم تک پہنچتی ہے، اس مرحلے پر پہنچتی ہے کہ جہاں رحمت للعالمین ہے. تو دیکھیے سمجھ لیجیے گا کہ جو چیز بھی ہے وہ اسی رحمت الہی کے سائے میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کی ملکیت میں ہیں، ہمیں خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی قرآن محیمن، اللہ کی کتاب محیمن، اور یہ رسول تمام کی تمام چیزیں اس رسول کی رحمت کے سائے میں. تو دیکھو یاد رکھنا، تم جتنی بھی حیات تمہاری آگے چلی جائے، تمہاری حیات جتنی بھی ترقی کر لے، تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، تم اس رسول کی رحمت سے دور نہیں ہو، تم اس رسول کی رحمت سے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے جب تمہیں موت آئے گی نا، تو تم ہمارے پاس بھی اگر آؤ گے تو پہلے تمہیں ختمی مرتبہ کی بارگاہ سے گزرنا ہوگا. تم ہمارے پاس بھی اگر آؤ گے تو پہلے تمہیں ختمی مرتبہ کی بارگاہ سے گزرنا ہوگا. تم ہمارے پاس بھی اگر آؤ گے تو پہلے تمہیں ختمی مرتبہ کی بارگاہ سے گزرنا ہوگا. تم ہمارے